باقی میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، وہ تڑپے ہیں میرے لیے 8 مہینے، بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ آگے کسی بھی بیٹی کو جو ہے نا اپنے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ایک کوشش کی وہ برابر ثابت ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو جو نہیں جانتے ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے علیشہ کی گمشدگی سے متعلق ایک پروگرام کیا تھا اس کے والدین کے ساتھ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اور وہ آپ نے دیکھا۔ اس میں ہم نے درخواست کی تھی علیشہ سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی، پولیس بھی مدد نہیں کر رہی تھی۔ بعد میں وہ کچھ درد مند لوگ جو ہے اس کی مدد کی اور وہ معاملہ ہائی کورٹ تک گیا، اور ہائی کورٹ کا بھی ایکشن ہوا، لیکن پھر اللہ نے کیا کہ وہ بچی خود رابطے میں آ گئی اور بچی بازیاب ہو گئی۔ اب وہ مزید جو تفصیلات ہیں میں اسی سے بات چیت کروں گا۔ بھائی یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علیشہ جو ہے وہ ماشاءاللہ آج میرے ساتھ بیٹھی ہے جی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 8 ماہ قبل درخشاں میں یہ کام کرتی تھی۔ میں ساری تفصیلات بتا چکا ہوں کہ اس کے والدین جو ہے وہ مالی پریشانی کی وجہ سے انہوں نے اس کو کام پر لگایا ہوا تھا، اور وہیں سے یہ لڑکی جو ہے وہ غائب ہوئی، اور تقریباً 7 سال کے عرصے کے بعد وہاں کام کیا، اور اس کے بعد اس کے والدین پریشان ہوئے اور وہاں سے ایک رکا ملا، اور فوٹیج بھی آپ نے دیکھی بچی کی جاتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو جناب بشیر صاحب اور ان کی آپ کی اہلیہ، تو آپ کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی بچی بخیر و خوبی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی جو حالات و واقعات ہیں اس میں انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ الحمدللہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے اور ساتھ ہے۔ اور علیشہ آپ کو بھی اس بات کی مبارکباد کہ آپ اپنے ماں باپ تک پہنچیں اور ان کے دل کو ٹھنڈک ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ نے دیکھا، میں نے پروگرام میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک آپ ان سے رابطہ نہیں کرتی تو یہ بیچارے جو ہے وہ ایک سولی پہ چڑھے رہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں، ایسا رشتہ ہے کہ یہ بڑا ہی گہرا رشتہ ہے۔ آپ بھی اللہ کرے گا کہ جب آپ بھی اس نعمت سے سرفراز ہوں گی، آپ بھی صاحب اولاد ہوں گی، تو پھر آپ کو مزید احساس ہوگا کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ تو علیشہ سب سے پہلے تو آپ کو جی مبارکباد، خیر مبارک۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں تھوڑا سا ناظرین کے لیے کہ اس دن کیا ہوا، آپ گھر سے نکلیں، کیا سوچ تھی؟ مختصراً تھوڑا سا، میں آپ کی وہ پریشانیوں کو یا دکھوں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کے والدین کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے، جس سوچ کے تحت بچیاں اس طرح کے قدم اٹھا لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس دن واقعہ جب آپ بنگلے میں تھیں اور وہاں سے نکلی؟ کچھ نہیں، ویسے میں ویسے تنگ تھی کام سے اور میں پھر آ گئی۔ مطلب وہاں پر آپ یکسانیت سے ایک ہی جگہ اتنا عرصہ گزار، اس وجہ سے پریشان تنگ ہو گئی؟ جی کیونکہ تنہائی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ایک احساس ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ وہاں اتنے عرصے سے، اور اس ایج میں ظاہر ہے زیادہ انسان کا احساس ہوتا ہے، جو یہ عمر جو ہوتی ہے ملنے ملانے کی، گھومنے پھرنے کی ہوتی ہے۔ تو لیکن آپ وہاں تنگ تھیں بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی گھر سے چلی گئی، نکل گئی، اچھا کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ اچھا، بغیر سوچے سمجھے آپ نکلی ہیں؟ جی، اچھا بغیر سوچے سمجھے نکل گئی گھر سے، پھر سوچا بھی نہیں کہ میں نے کہاں جانا آگے، نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا نہ کچھ، ایسے باہر آ گئی۔ تو آگے جا کے مطلب اسٹاپ پہ جا کے کھڑی ہوئی تو رکشے والا آ گیا، جی تو میں اس رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشے کو والے کو میں نے کہا مجھے سی وی او اتارنا ہے، اچھا سی وی او کا نام لیا، سی وی او گئی تو
ادھر جا کے میرے کو اترنے کا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا میں یہاں پہ اتر گئی تو میں یہاں پہ کہاں جاؤں گی, اس کے پاس جاؤں گی. تو میں نے رکشے والے نے کہا کہ اترو بھائی, کرایہ دو. میں نے کہا میرے پاس ابھی پیسے ہیں نہیں, میں گھر سے لائی نہیں ہوں. تو پھر میں بیٹھ, کہتا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چل کوئی بات نہیں, مطلب ٹھیک ہے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں پھر جب دنیا دیکھتی تھی نا سیڑھیوں پہ جو لوگ ہوتے تھے, تو میرے کو ڈر لگتا تھا. میں نے کہا میں یہاں پہ اتر جاؤں گی تو یہاں کے لوگ مجھے مار دیں گے. تو میں نے, انہوں نے کہا کیا وہ اترنا نہیں ہے؟ میں نے کہا میں ان کو بتائی ایک دو باتیں بھی, میں ایسے ایسے گھر سے آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر چلو, میرے گھر میں بہن بھی ہے, ماں بھی ہے. وہ رکشے والا جو نوجوان تھا, جی جی. تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. آگے گئی ہوں تو اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی, بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ سگے اس کے ماں اور بہن تھی. جی جی جی. تو پھر انہوں نے مجھے نمبر بھی مانگا, انہوں نے مجھ سے. میں نے کہا نہیں میں نمبر نہیں دے سکتی, میں کو ڈر لگتا ماریں گے میرے گھر والے, اچھا غصہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں چاہوں تو تمہیں گھر چھوڑا تو تمہارے. تو میں نے پھر بھی ہم مانا نہیں, میں نے نہیں. 2-3 دن انہوں نے کہا کہ سوچ لو کہ تم نے رہنا ہے, مطلب 2-3 دن, جتنے دن رہنا چاہتی ہو تم میرے گھر پہ رہ لو. 2 دن رہو, 3 دن رہو, 1 دن رہو, جتنے دن تمہاری مرضی کا رہ لو. تو میں رہ گئی. تو پھر 2-3 دن ہو گئے تھے تو میرے گھر آنے کو, میں نے کہا میں جاؤں گی سو گھر جاؤں گی سو ماریں گے بولو, ڈر لگ رہا تھا. تو وہ پھر میں, مطلب انہوں نے پھر, میں نے کہا ابھی میں چلی جاؤں گی تو میرے سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں 3-4 دن لگا کے آئی ہے. انہوں نے ہمدردی کے ناطے انہوں نے کہا میں کر لوں گا. تو انہوں نے 4-5 دن کا موقع بھی دیا تھا. انہوں نے کہا سوچ لو. اچھا. شادی کی کہتا ہے یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے, 2-4 دن کا نہیں ہے, بھی سوچ لو. انہوں نے 4-5 دن سوچنے کا بھی موقع دیا تھا. انہوں نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے, سوچ لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, سوچ لیا. پھر ہم پنجاب گئے, وہاں گئے تو وہاں جا کے تقریباً وہاں آپ کے شیریں جناح کالونی میں تقریباً کتنا عرصہ رہی ہیں آپ؟ 5-10 دن رہی تھی. اچھا 5-10 دن نہیں, اس کے بعد پھر آپ پنجاب چلے گئے. پنجاب کون سے علاقے میں؟ پنجاب کون سی احمد پور شرقیہ. احمد پور شرقیہ, ٹھیک. پھر وہاں جا کے ہم نے نکاح کیے. اور اچھا باقاعدہ نکاح ہوا وہاں پہ آپ کا؟ جی. مطلب وہاں لوگ وغیرہ جو تھے جی سر. اور لکھت پڑھت بھی ہوئی؟ جی. پیپرز نہیں ہے ہمارے پاس. آگ بندی ویسے پیپر وہاں بنے, انہوں نے لکھے تھے. وہ تو میں نے سنا ہے کہ شاید فیس کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے نہیں, لیکن لکھت پڑھت ہوئی اور وہاں گواہ وغیرہ تھے, لوگ تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر ہم 3-4 مہینے وہاں رہے ہیں. پھر ابھی 2-3 مہینے ہو گئے ادھر آئے ہیں, مہینہ 2 ادھر آئے ہیں. پھر یہاں پہ آئی ہوں تو حالات خراب تھے, تو میں نے 10-15 دن پھر میں یہاں پہ بھی کام پہ لگی. 10-15 دن مطلب لگی. تو ایسے میرے کو گھر والوں کی یاد آئی تھی اچانک سے, تو انہوں نے مجھے کام پہ چھوڑا. میں کام سے باہر آ گئی. میں نے کہا میں جا کے کال کر, میں نے کال کر کے ان کو بلا لیا. بلا کے عبداللہ شاہ غازی بلا کے واپس پھر اپنے گھر چلی گئی کہ بھئی یہ لوگ ادھر آ جائیں گے, غصہ کریں گے. پھر ان کو بھی بلا لیا جیسے سپنے شوق. تو یعنی کہ آپ نے ان کو فون کیا, اس کے بعد شوہر کو بھی بتا دیا, پھر وہ لینے آ گیا ہوگا یا؟ جی وہ لینے آ گئے, وہ لے کے اپنے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر میں ڈر کے مارے میں بھی چلی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جا رہی ہوں. میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے گھر والے آ رہے مجھے ملنے میں. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا. میرے کو بتاتی میں کال کرا دیتا ہوں, کچھ بھی ہے جو بھی ہے میں بات کرا دیتا. تم نے دوسروں کے نمبروں سے کیوں کی ہے کال؟ رہتی تم میرے ساتھ اور تم نے دوسروں کے نمبروں سے جا کے کال کی. تو آپ نے اس سے کبھی نہیں کہا کہ بھائی کال کروا دو؟ اس نے منع کیا, نہیں کی کروائی؟ اس نے تو وہ مجھے کہتا ہوتا تھا مجھے نمبر دو, پر میں نہیں دیتی تھی نمبر. اچھا آپ نہیں دیتی تھی؟ کیونکہ میرے کو ڈر لگتا ہے. میں نے کہا میرے پاپا اور چاچو غصے والے ہیں,
تو وہ بھی تو ڈراتا دھمکاتا تھا، بولتا تھا جی کہ تجھے بھی مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، وہ مائک لے لیں. تجھے بھی مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، ڈراتا تھا میری بچی کو. اچھا تو بچی کے ذہن آپ کو پتہ ہے. نہیں مجھے ایک بات بتاؤ نا بیٹا، مجھے آپ یہ بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھہریے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماں باپ نے پہلے یہ چھوڑ دیں گے یہ پہلے کیا کبھی آپ کے ساتھ کوئی اتنی سختی کی ہے جو آپ اتنی خوف زدہ تھی؟ نہیں مجھے ویسے مطلب ڈر لگتا تھا. دیکھیں ڈر تو لگتا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی بچی، خاص کر بیٹی کیا بیٹا بھی اگر بغیر بتائے ایک رات بھی باہر رہ لے تو پھر اس کے والدین اس پر سختی کرتے ہیں. لیکن مطلب یہ ہے نا کہ بہت زیادہ ڈر تب ہو نا کہ جب خدا نہ خواستہ آپ کے والدین نے پہلے کبھی آپ کے اوپر بہت سختی کی ہو، تشدد کیا ہو، کسی بات پہ کوئی مار پیٹ کی ہو تو بندہ بولتا ہے کہ یار میرے والدین بہت مارتے ہیں تو اب یہ کر دیں گے. نہیں نہیں ایسا نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا. ویسے مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ بھئی میرے چاچو غصہ کرے گا، ماموں ہے ماموں غصہ کریں گے، پاپا کریں گے. ان 3 بندوں سے مجھے خاص طور پر ڈر لگتا تھا، اور کسی کا بھی اتنا ڈر ہوتا تھا. ماموں اور چاچو اور پاپا کا ڈر ہوتا تھا. اچھا آپ نے اس کو، جو آپ کے خامند ہیں ان کا فیاض نام ہے ان کا، جی، اور ان کا تعلق احمد پور شرقیہ سے ہے، اور وہ رکشا چلاتے ہیں. رکشا اپنا ہے یا کرائے باڑے کا ہے؟ پہلے اپنا تھا، پھر میں گئی ہوں جب ہم پنجاب جانے لگے تو انہوں نے بیچ دیا. اچھا وہ رکشا بیچ دیا اس وقت؟ جی. پھر ہم جب واپس آئے ہیں کراچی تو انہوں نے پھر اپنا لیا. پھر انہوں نے وہ بھی مطلب وہ ان کی قسط پوری ہو گئی تھی لیکن ان لوگوں نے پھر بھی واپس لے لیے. پھر وہ لوگ وہ کرائے پہ چلانے لگ گئے تھے رکشا. اچھا اپنا لے کے ابھی اپنا لے کے چلا رہے ہیں؟ نہیں اپنا واپس ان لوگوں نے لے لیا. اچھا کرائے پہ چلا رہے ہیں؟ جی کرائے پہ چلا. مکان بھی محل کرائے کا ہی ہے ان کا؟ جی اس کا کتنا کرایہ مکان کا؟ 7,000. تو وہ 7,000. جی. اچھا تو وہاں ابھی کون کون رہتا ہے وہاں پہ اس وقت جب لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ؟ میری وہ مطلب ان کی بہن تھی اور ان کی 2 سال کی بیٹی تھی. بہن کی بچی سنا ہے اس کو بھی ڈائیورس ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں فیاض جو ہے یہ آپ کا جو خامد ہے یہ پہلے شادی شدہ ہے، بچے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں. شادی شدہ تھا لیکن وہ جو لڑکی تھی نا وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے بچے تھے، اس کے بچے نہیں تھے. اچھا اس سے بچے نہیں ہوئے؟ نہیں اس سے بچے نہیں ہوئے اس کے. اچھا لڑکی کے پہلے. اچھا آپ کو یہ بات نکاح سے پہلے فیاض نے بتائی؟ جی مجھے انہوں نے سب کچھ بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ جگہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک تازی کماتا ہوں تازی کھاتا ہوں. اچھا میرے پاس ایک مکان کے کرائے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. اس فیاض نے کیا بتایا پہلی بیوی کو طلاق دینے کی کیا وجہ تھی؟ وہ انہوں نے اسی بیوی نے اس کو کیس کر مطلب جیل کرا دی تھی. کیوں کروا دی تھی؟ اگر وجہ تو بیویاں تو جیل نہیں کرواتی نا. وہ بھی مطلب لڑکی غلط تھی نا، غلط چلتی تھی. اچھا یہ اس کا کہنا ہے جی کہ وہ عورت صحیح نہیں تھی. اور اس کو میں نے لڑکی ابھی بھی ادھر ہی رہتی تھی پاس ہی. اچھا وہ بھی یہیں رہتی ہے؟ اچھا مطلب ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، مطلب اسی علاقے میں رہتی ہے. اچھا اس سے ملی آپ؟ جی. اچھا آپ نے کیا اندازہ لگا کیا بات ہوئی؟ میں نے بات نہیں کی ان سے اتنی. اچھا لیکن ویسے غلط تھی، میں نے بھی دیکھا ان کو 1-2 بار. اچھا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مطلب معاملات پہ ڈاؤٹ ہے؟ جی سب اس لڑکی کی برائیاں بھی کرتے تھے کہ یہ لڑکی غلط. بس جو ان کے رشتہ دار تھے نا وہ لڑکی کو ہر روز مطلب وہ جاتی تھی، اس کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا نا آنے والے. غلط تھی وہ، اسی وجہ سے انہوں نے اس پہ پابندی لگاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا تو وہ کہتی تھی یہ کام کرنا ہے. اس وجہ سے اس نے جا کے اپنے شوہر پہ مطلب ان پہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ بھئی میرے شوہر نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، پیسے مطلب اٹھائے اور یہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے علیشہ یہ بتائیں، بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اب آپ کی شادی ان کے ساتھ ہو گئی، ابھی وہ ظاہر اریسٹ ہو گیا ہے اور میرا خیال ریمانڈ پہ چلا جائے گا. اب آپ کا جو بیان ہے جو عدالت میں یا اپنا تفتیش رکشا تھانے میں جی یہ کیس ہے، اور انویسٹیگیشن افسر جو ہیں غلام مصطفیٰ صاحب میں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت کراؤں، ملزم کے ساتھ بھی ہم شاید بات چیت کریں گے اور آپ کو اس کا بھی پوائنٹ آف ویو دیں گے انشاءاللہ تعالی، میری کوشش ہوگی.
تو اس میں آپ نے جو بیان دیا ہے کہ میرا نام علیشہ ہے، میرے والد کا نام بشیر احمد ہے، میرے شوہر کا نام فیاض احمد ہے، اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں راضی خوشی گھر سے نکلی، گھر سے گھریلو معاملات سے تنگ آ گئی تھی، میں نے فیاض احمد بخش سے شادی کی ہے، خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اور میں ابھی فی الحال اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور جب میرا شوہر اس کیس وغیرہ سے بری ہو جائے گا تو میں اپنی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، اور یہ کیس جھوٹا ہی۔ آپ اس بیان پہ قائم ہیں؟ آپ چاہتی ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یا آپ سوچنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے کھل کے بات کروں، میں نے اس کیس پہ پوری تحقیق کی ہے، اور بہت سی باتیں میرے علم میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اپنا موقف دیں۔ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے صحیح لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو قبول کریں گے۔ میں نے آپ کے والد کو یہی بات بولی، میں نے کہا بھائی اگر وہ لوگ صحیح ہیں، اب صرف دو ایشو آتے ہیں۔ ایک تو ایشو یہ آتا ہے کہ جو علاقے سے معلومات ہمیں ملی ہیں، جہاں پر آپ رہی ہیں یا جہاں پر فیاض احمد رہتا ہے، تو اس کے بارے میں جو معلومات ہیں سر دست وہ یہ ہیں کہ یہ انتہائی ڈیفالٹر قسم کا آدمی ہے، خاص کر لین دین کے معاملے میں۔ ہر بندے کے اس نے پیسے دینے ہیں، ہر بندے سے اس کے معاملات خراب ہیں۔ چلو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ انسان کی زندگی میں معاملات ہو جاتے ہیں، 19-20 ہو جاتا ہے، کسی سے بندہ لے بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ملی ہے کہ لین دین کے حوالے سے وہ انتہائی خراب آدمی ہے وہ بندہ، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات یہ کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے آپ کے والدین سے بھی ڈسکس ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں ان سے بات چیت کروں گا تو میں ان کے سامنے اس بات کو رکھوں گا، ظاہر ہے فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جو پہلی اس نے عورت چھوڑی ہے وہ صحیح نہیں تھی، اور اس نے بولا جی یہ تھا وہ تھا۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں عورت کو ہی ڈیفالٹر قرار دیا جاتا ہے عموماً۔ تو جب کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ نے عدالت میں، کورٹوں میں بھی ابھی بھی آپ نے اپنے خاوند کے حق میں بیان دیا، کھڑی ہوئی اس کے ساتھ کہ بھائی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو عورت جو ہے نا، نہیں چھوڑتی کسی کا ساتھ، عورت اپنے خاوند کو بند نہیں کرواتی، عورت معاملات خراب نہیں کرتی۔ واللہ علم ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن کسی کی بات پر بغیر کسی اس کے یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی تحقیق میں نہ چلے جایا جائے۔ جس طرح آپ سے ہم نے بات چیت کی تو پہلے ہمارا شک تھا کہ یار وہ کسی نے وہاں پر وہ کوئی چونکی وہ تھا، کوئی لڑکا جو کام کرتا تھا، اس کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ پھر ہمارا شک یہ تھا کہ یار وہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ پھر ہمارا شک یہ تھا کہ جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں، چوکی دار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا کہ کہیں بھی کوئی لڑکی عورت نظر آئے تو لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن اب حقیقت نکلی سامنے، اب حقیقت سامنے آئی کہ آپ نے فیصلہ کیا۔ تو مجھے آپ سے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں آپ کے خاوند کے بارے میں، ٹھیک ہے اس نے آپ کو لے کے گیا، سارا دیا، انہوں نے اس کے ماں باپ نے، انہوں نے آپ کو موقع دیا، آپ سے کوئی زبردستی نہیں کی، نکاح کی، آپ نے خود فیصلہ کیا، یہ آپ کا کہنا ہے، یہ آپ کا کہنا ہے۔ اب اس پہ میں آپ کے والدین کا موقف بھی لوں گا باری باری۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سوچیں گی کہ آپ کے والدین اس بارے میں فکر مند ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے یہ آیا کہ ہماری بیٹی کو رکھ سکے گا؟ جس نے جو شخص جو ہے مثلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کے؟ 8 مہینے ہوئے۔ 8 مہینے میں 8 مہینے بعد اس نے مجبور ہو کے کسی پریشانی کی وجہ سے، یا آپ نے اس کو کہا ہوگا، اب پھر بنگلے پہ آپ کام کرنے لگ پڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آپ گھر سے نکلیں گی تھیں تو آپ وہیں پہ دوبارہ واپس پہنچ گئی نا، شادی کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ دیکھو نا، مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو باہر محنت کر کے، مشقت کر کے، گڑے کھود کے، کچھ بھی کر کے اپنی عورت کو پالتا ہے، وہ کچھ بھی کرے روکی سوکھی لا کے دیتا ہے۔ عموماً مرد کی یہ کوشش ہوتی ہے
کہ میری عورت کام نہ کرے، اور پھر اگر آپ نے دوبارہ بنگلے میں کام کرنا تھا تو پھر تو آپ یہی سے تو آپ نکلی تھی، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی، میں تو آپ کو جہاں میں نے اتنا سال ادھر بھی دیا ہے ساتھ، میں یہاں پہ بھی 2-3 مہینے دے دوں گی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے شوہر ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گی، ماں باپ کا بھی دیا، اپنے شوہر کا دے دوں گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا، شوہر کا بھی ساتھ دینا بیوی کا حق ہے، بالکل فرض ہے، بالکل بالکل، میں نے کہا میں آپ کا ساتھ دے دیتی ہوں 1-2 مہینہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا، مطلب وہ پہلے تو انہوں نے مجھے روکا ہے، میں کام پہ لگ گئی تھی، انہوں نے تب بھی روکا ہے، 1-2 دن بعد نا انہوں نے مجھے کہا رہنے دو، نہیں کرو، کہ آگے بازی لوگ ہوتی ہیں، پھر ڈانٹتی ہیں لڑتی ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہ مہینہ کر لیتی کیونکہ آگے سیلری آنے والی ہے، کوئی بات نہیں، یہ 1 مہینہ کر لیتی، پھر انہوں نے مہینہ کروایا، پھر انہوں نے چھڑوا لیا، مطلب ہٹا لینے لگے تھے، مطلب اسی دن میری سیلری آنی تھی، انہوں نے کہا یہ آج چلی جا، صبح نہیں جانا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا دل بھی نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ تم پیچھے بھی کام کی وجہ سے تنگ ہو کے آئی ہو، آگے میں تمہیں کام پہ لگا جی دیتا جی، میں نے بعد میں آتی، یہی بات میں نے بھی کی نا آپ سے، وہ بھی مجھے منع کرتے رہے، انہوں نے کہا میں تم پیچھے سے کام سے تنگ ہو کے آئی ہوں، میں تمہیں پھر کام پہ لگا دوں، اچھی بات تو نہیں ہے نا، اچھا، یعنی انہوں میں نے نے کہا منع کوئی کیا بات پھر نہیں، آپ لگی، جی، تو یہاں آپ کی کیا سیلری تھی؟ یہاں 50,000 تھی، 30-40,000، 30-40 ہزار؟ نہیں، ابھی 1 مہینہ ہی کام کیا ہے نا آپ نے؟ جی، اچھا، یہ بھی کوئی بنگلہ ہی ہے گھر جہاں پہ؟ فلائٹ تھی یہ، فلیٹ؟ بلاول ہاؤس کی جو فلائٹ ہے، ہاں ہاں، اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، اب جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی، آپ کیا سمجھتی ہیں خاوند آپ کا کام کر رہا ہے، کنٹینیو محنت کر رہا ہے، کچھ لا کے گھر پہ لیے گزارا کر رہا ہے؟ جی بہت محنتی ہے، بہت انہوں نے میرے ساتھ دیا، وہ محنتی بھی ہے، محنت کرتے ہیں، مطلب جو کوئی بھی ایک آواز دے دو تو جی کر کے اٹھیں گے، تو باقی لوگ جو کہتے ہیں میں ان کا اعتبار تو نہیں کر سکتی، وہ دن میں بھی 3-4 چکر لگانے آتے تھے گھر میں، کام پہ مطلب جاتے تھے نا گاڑی لے کے، تو 3-4 چکر لگاتے تھے کہ بھائی میری بیوی ٹھیک ہے گھر پہ، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، آتے تھے گھر میں کچھ نہ کچھ پوچھ جاتے تھے، دے جاتے تھے کھانے پینے کو، کیونکہ وہ کہتے تھے تیرا تو کوئی ہے نہیں، مطلب کہ میرے پیچھے سب کچھ چھوڑا ہے تم نے، تو میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا تو پھر کوئی بھی نہیں دے گا، اچھا، جی جی، وہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں یہ بیکار لوگ ہیں، میرے رشتہ دار میرے خون کے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، یہ تیرے کو بھڑکائیں گے، تیرے کو غلط الٹا سیدھا کہیں گے، جس سے ہمارا ہی گھر برباد ہوگا، تو میں اتنا پھر بیٹھتی بھی نہیں تھی، میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کسی کے پاس بیٹھنے کا، باقی وہ میرے خیال سے وہ اچھے انسان ہے، باقی اس کے رشتہ دار تو ویسے بھی اس کے خلاف ہیں، اتنا اس کا ساتھ دیتے بھی نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، نیک انسان ہے، مطلب ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ ہم نے علیشا کا موقف آپ کے سامنے رکھا، تو ہم اس کی والدہ سے بھی بات کریں گے، ان کا موقف بھی سامنے رکھیں گے، بشیر بھائی سے بھی بات کریں گے، اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ فیاض کا موقف بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں، آئیو کا موقف بھی سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، مقصد یہ ہے جی کہ آپ خود، جس طرح میں نے علیشا سے کہا کہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، یہ خود فیصلہ کرے گی، اور دیکھنے والے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد خود فیصلہ کریں گے اور رائے دیں گے، میری تو یہ بھی گزارش ہوگی کہ جو اچھے لوگ ہیں، درد لوگ ہیں، وہ رائے دیں اس حوالے سے کہ پہلے پوری بات سن لیں، علیشا کی بھی، اس کی والدہ کی بھی، اس کے والد کی بھی، اور فیاض کی بھی، اور اس کے بعد وہ رائے دیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ زبان خلق جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے، تو جی اب بچی کی آپ نے بات چیت سن لی، بیان سن لیا، اور میں نے بھی کچھ باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی، اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھنے والے بھی سنیں کہ جب ایسی اسٹیج ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کے ذہن میں کیا خیالات ہوتے ہیں، کیا ان کے خدشات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ماں باپ اپنی اولاد کی بہتری ہی کے لیے سوچتے ہیں، تو یہ پھر کاتب تقدیر کو منظور ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن سوچے تو بہتر ہی ہیں، آپ کیا کہیں گی جی صورتحال کی روشنی میں؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا مشورہ دیں گی اپنی بیٹی کو؟
میں تو یہی کہوں گی کہ چل انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، میری بیٹی سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم اسے خوشی خوشی سے اپنا رہے ہیں، چل چاہتے ہیں کہ اس کا آگے اچھا مستقبل بن جائے۔ جو کوئی ماں باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا لگاؤ ہے اپنے بچوں سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ چل میری بچی جہاں بھی ہم اس کا مستقبل سوچے، اچھا سوچ رہے ہیں اس آپ کی کا۔ بات ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بتائیں نا کہ بچی تو خوش ہے، کچھ پرابلم ہیں، جی تو اب آپ کو کیا خدشہ ہے، کیا معاملات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس تعلق کے حوالے سے کیا معاملات آپ کے ذہن میں آتے ہیں میرے اس کا فیاض کے ساتھ؟ یہی ہے نا کہ وہ لڑکا میرے سمجھ سے باہر ہے، اس کا نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی اس کا پتہ ٹھکانا ہے، میں کیسے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رہنے دوں؟ اور معاشی مسائل بھی اس کو درپیش ہاں، ہیں۔ اس کے معاشی مسائل بھی صحیح نہیں ہے، اور جو رکشا کرائے پہ چلاتا ہے تو وہ کیا اس کو کھلائے گا؟ نہیں، رکشا بھی مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے رکشے والے بھی ان کی بھی فیملیاں ہوتی ہیں، چلاتی ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے کسی بھی کام کو پراپر طریقے سے کیا جائے، تو اگر آپ کوئی بھی کام پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے معاملہ چلنے مشکل ہوتے ہیں۔ بشیر کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہے، مائک لگا۔ جی میں تو جب ریکوری کے لیے گئے تھے ہم لوگوں نے، تو میں نے تو شہزاد بھائی آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بچی خوش ہوئی تو میں اسے واپس نہیں لوں گا، اپنے گھر خوش ہے میں بیان دے دوں گا کہ صحیح ہے۔ جب میں نے ادھر ریکوری کے دور پہ ہم نے اس کا بچے کا تصویر یا فوٹو ہمارے پاس تھا، ہم نے سب کو چیک کیا، جس کو بھی دیا میں نے اسی نے بولا یہ تو کرپٹ آدمی ہے، اس کو رشتہ داری سے نکالا ہوا ہے، گھر والے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، کرپٹ کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر لین کرپٹ دین کی کے یہی معاملات ہیں؟ وجہ ہے کہ اس کا لین دین صحیح نہیں ہے، اچھا، رکشا کرائے پہ چلاتا ہے، اس کی مثلا رینٹ بھی نہیں بھر سکتا شام کو، نشہ وہ کرتا ہے، تو لینے دینے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے تقریباً اس کے رشتہ داروں سے بھی پوچھا، ابھی رشتہ داروں کا میں نام نہیں لے سکتا ٹھیک ہے۔ کیونکہ رشتہ داروں نے ہماری مدد کی اس کے، تو انہوں نے بولا بھائی یہ کرپٹ آدمی ہے، اس کا کوئی ادھر رکشا اسٹینڈ پہ ہم نے جب اس کی معلومات کی ہے شری جناح کالونی کے پھاٹک پہ، تو ادھر ہم نے تقریباً 15 سے 20 بندوں سے پوچھا، ایک بندے نے بھی میرے کو یہ نہیں بولا کہ میں بھئی یہ اس بندے کا کردار اچھا ہے، ٹھیک ہے، محنتی ہے، لینے دینے والا ہے۔ تو ہم نے ایک مکینک سے بھی پوچھا تھا کہ یار اس لڑکے کو جانتا ہے، وہ رکشے والا جس نے ہمارے کو لے کے گیا نا ادھر، تو اس نے بولا میں نے 1500 لینا، اس نے بولا بھائی بھول جا۔ میں نے اس کا اور پتہ کیا، پھر ہم نے جب چھاپا مارا گھر پہ دیکھا، گھر پہ بھی کوئی آپ ایسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو وجہ شہرت اچھی نہیں ہے لین دین کے حوالے سے، اور گھر لین بار دین بھی کے حوالے سے اچھی معمولی ہے، نہیں ہے، اس کے اور علاوہ ذریعہ آمدنی اتنا زیادہ وہ مستحکم نہیں ہے، یہ ہاں آپ کہہ جی رہے ہیں؟ یہ اور صحیح نہیں شاید کوئی وہ نشے وشے کی عادت میں بھی مبتلا ہے۔ ہے۔ اچھا، اس وجہ سے آپ کو تھوڑے خدشات ہیں؟ میرے کو خدش یہی ہے کہ میری بیٹی کو وہ آگے مستقبل نہیں دے سکتا، کیونکہ 8 مہینے میں یہ میری بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بولا تو ہے، مثلاً اس نے ابھی تک وہ اپنے نکاح کے 8000 روپے نہیں دیے جو ان کے پاس نکاح آ جائے گا۔ ہاں، مولوی کو پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ ہاں جی، وہ نکاح اسی میں پڑا ہوا ہے نا بیٹی، ہے نا۔ یعنی کہ آپ مقصد یہ ہے کہنے کا، ناظرین، بشیر بھائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی پہلے سے بھی ہاں جی مالی پرابلمز کا شکار ہے، ظاہر ہے، اسی لیے اس نے اب تک نکاح کے بھی نہیں، ورنہ اس طرح کی شادی میں سب سے پہلے بندہ تو ڈاکومنٹس ہاں وغیرہ جی، کرتا ہے۔ یہ بیٹی اور میری نادان ہے، میری بیٹی اتنا نہیں سمجھ رہی، ابھی تو وہ نئے کے چکر میں ہر 8 مہینے گزارے اس نے شوہر کی ساتھ، تو ابھی بات وہ کرتی ہے، میں اپنی بیٹی کے بیان پہ بھی خفا نہیں ہوں، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات میں نہیں خفا ہوں، ہے، بہت اچھی۔ اس نے اپنی بیٹی شوہر کی وزیرائی کر رہی ہے تو چلو صحیح ہے، مگر میں ایک باپ ہوں، میں ایسے کرپٹ آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیسے بالکل بھیج آپ سکتا کے ہوں؟ ایسے جب باپ میں نے اپنے حق ساری کا، چھان بین کی اس نے 8000 روپے، آج تک میری بچی یہ بول دے کہ اس نے
8 महीने में कोई नई चप्पल लेके दी है या कोई नया सूट लेके दिया है या कोई इस तरह का। अभी चलो नहीं ना कि उस मेरी बेटी ने कहा उसको काम पे लग जा, मैं कर लेती हूँ, आपके माली हालात खराब है। तो उससे मेरी बेटी बताए ना, हमारे से तो इसी काम के लिए गई थी, हमने काम पे लगाया था, तो यही वजह थी ना हाँ, कि उकता गई थी, तंग आ गई हाँ। थी, तो यकसानियत उसके से तंग साथ आ गई। अभी आज लग गई है, कल भी, फिर आस्ता आस्ता। कल को वो नशेई आदमी है, उसके करप्ट आदमी है। 50 बंदे ने, मेरे ख्याल है 15-16 बंदे थे जिनसे हमने पूछा, वो बोलते भाई ये करप्ट आदमी है। तो बच्ची मेरी पे, मैं उसके बयान से नहीं हूँ खफा, बाकी उसके जेन से खफा हूँ थोड़ा सा कि वो समझ नहीं रही अगला टाइम। अच्छा, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बहुत सी बातें ऐसी थी जो मेरे जहन में भी आ रही थी और आपने कही। हाँ जी। अच्छा, आपकी फयाज से खुद बातचीत हुई है? शायद से मैंने बात करना गवारा नहीं समझा। बिल्कुल नहीं हुई। मेरा दिल कर रहा था जब मैंने पकड़ा उसको मारूं पीटूं, मैंने बोला इसमें कोई फायदा नहीं है, तो मेरा दिल ही नहीं किया मैं उससे बात करूं या मैं। हमारा हाँ, दिल नहीं आपकी किया कि बात उसकी है, तरफ हाँ जी। देखे हम। क्योंकि मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि वो क्या कहता है, उसका क्या मौकिफ है, नहीं, वो क्या उससे कहता थोड़ी है। सी पुलिस के सामने बयान हुआ था, बोल रहा था मैं इसको तलाक भी देता हूँ, 10 दफा देता हूँ। मैं अपनी बहन की रिश्ता भी देता हूँ, ऐसी बात हुई थी। अच्छा, बस वो फिर थोड़ी बातें की, मैं बाहर निकल आया। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, शुगर का मरीज हूँ, मैं कंट्रोल बहुत मुश्किल से थोड़ा सा। हाँ, तो बाकी मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं है, मैं ये देखा मैंने, करनी थी क्योंकि वर्गाल लाना था इसको किसी तरीके से भी। एक करप्ट आदमी, हर आदमी ये बोल रहा है, उसको रिश्तेदारों ने वो मुंह नहीं लगाता। चलो उसमें क्या खूबी है, क्या उसके पास ऐसी चीज है जिसकी की वजह से उसको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती। एक गंदे से गंदा बंदा भी है ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार की जरूरत पड़ती है। मेरी बच्ची बोल रही है कि वो किसी को मुंह नहीं लगाता रिश्तेदारों को। क्यों नहीं लगाता, उसमें क्या खूबी है भाई, क्या इंटेलिजेंट है वो, क्या वो अमीर आदमी है या क्या उसके पास क्या वजह है जो वो अपने रिश्तेदारों सबसे को। बड़ी बात ये, चलो एक मिसाल है कि हम ये कर लेते हैं कि वो अलीशा के साथ सिंसियर है, हाँ जी, लेकिन मसला ये है ना कि ये सोचना है कि वो अपनी सिंसियरिटी किस तरह बरकरार रखेगा। हाँ जी, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया, दूसरा बेटा हो गया, तो वो कैसे बरकरार रख पाएगा, ये हमने देखना है, खासकर मुआशी मसाइल। हाँ जी, देखें, आजकल के दौर में घर बनते भी मुआशी चीजों को देख कर हैं और घर हाँ जी, खत्म भी बिल्कुल मुआशी मसाइल की वजह से होते हैं। आप देखते हैं ना अक्सर यही चीजें आती हैं कि लोग सामने वो आखिर। झगड़ा ये होता है जी, खावंद आके नहीं दे रहा, कम ला के दे रहा है, बच्चे पूरे नहीं कर रहा, रात वो कर हाँ रहा, जी, रोज के लड़ाई झगड़े घरों में, उसके बाद हाँ जी, अलहदगी। तो ये मुआशी चीज एक बहुत बड़ी हकीकत है जो इंसान, सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता हाँ जी, है। पेट जो है वो रोटी से भरता है और रोटी जो है वो पैसों की आती है। हाँ जी, तो बस ये हकीकत है, ये हकीकत को तस्लीम किए बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। हाँ जी, तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला मदद करे। और बशीर भाई, मैं फिर आपको यही कहूँगा कि मेरा यही मशवरा होगा कि आप सब चीज़ें बच्ची के सामने रखें और उसके बाद देखते हैं, देखने वाले भी हमें क्या मशवरा देते हैं, तो उसके बाद ये खुद फैसला करें जी। मैंने और तो इसमें उसको, कोई जल्दी नहीं करें। नहीं नहीं, जल्दी मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये जल्दी। अल्लाह का मेरी शुक्र है बेटी कि अभी बच्ची भी, आपके पास आ गई है हाँ जी, और बच्ची शुक्र है आपके मेरे पास ही मालिक है का, और अल्लाह आपके ताला पास ही रहेगी। आपकी मदद जी, से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहनत से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी बेटी मेरे को दे दी है। तो मैं अभी अपनी बेटी से भी यही कहता हूँ कि ये थोड़ा सोचे, गौर करे अपने बाप की बात पे। मेरे रिश्तेदारों ने जो बात की, अपनी माँ की हालात इसने 8 महीनों से, अभी आपने दिखा दी ना कि कैसे हमने धक्के खाए, कहाँ कहाँ गए। ये तो अभी आप चलो इस तक नहीं पहुंचे, तो अभी तो देख लिया ना इसने। ठीक है जनाब, आपके सामने जी बातचीत में हमने हर बात रखी। जी बोले। बाकी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है। वो तड़पे हैं मेरे लिए 8 महीने, बहुत तकलीफ दी है मैंने। आगे किसी भी बेटी को जो है ना, अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए।
بہت اچھا. دیکھیں جی بہت ہی اچھا میسج علیشا نے دیا. دیکھیں والدین جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. آج ہیں کل کا کچھ پتہ نہیں. اور دیکھنے والوں کو بڑا اچھا میسج دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ ایسا قدم نہ اٹھائیے. دیکھیں وہ آپ کے والدین ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ اپنے والدین سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہو. بالکل. اگر علیشا بھی چاہتی نا تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اپنے والدین سے ہر بات. اولاد ایک ایسی مضبوط قوت ہے جو اپنے ماں باپ سے دنیا کی ہر چیز منوا سکتی ہے. تو دیکھنے والوں کو بڑا اچھا میسج دیا آپ نے کہ خدا را کچھ بھی حالات ہو، کسی بھی وجہ سے ہوں، تنہائی، یکسانیت، دیگر مسائل، نفسیاتی مسائل، دیگر مسائل کی وجہ سے خدا را ایسا قدم مت اٹھائیے. کوشش یہ کیجئے کہ اپنے والدین کو راضی کر لیجئے اور ان کی رضامندی سے قدم اٹھائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے سرفراز کرے. جناب آپ کے سامنے دوران گفتگو ہم نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. علیشا سے بھی بات چیت کی. اس کے بھی ذہن کے دریچوں میں جو سوالات اور جوابات ہیں وہ آپ کے سامنے کیے. علیشا کی والدہ سے بھی بات چیت کی، علیشا کے والد سے بھی بات چیت کی. تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کس تناظر میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں ہمیں وہ زور پذیر نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات کہ کس کس قسم کے مسائل آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب یہاں مختلف ذہن سامنے آئے. بحیثیت بیوی کے علیشا اس سے مطمئن ہے اگرچہ کہ معاشی مسائل و دیگر مسائل ہیں. بحیثیت ماں کے، بحیثیت باپ کے، ان کا اپنا موقف ہے جس کے ان کے پاس آرگومنٹس ہیں جو آپ کے سامنے دے رہے ہیں اور جو زندگی کی حقیقتیں ہیں. تو جناب دیکھیں فیصلہ تو ظاہر ہے علیشا نے کرنا ہے. تو ساتھ تو یہی گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور اس پوری فیملی کے لیے بھی. اور یہ دعا کیجئے گا اور مشورہ دیجئے گا کہ یہ ایسا فیصلہ ہو کہ جو ان کے لیے ساری زندگی کے لیے باعث رحمت ہو اور ان کے فائدے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہماری سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ فیاض کا بھی بیان اور جو متعلقہ تفتیشی افسران ہیں یا جو وکلا ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کروں. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.